السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے علی چودھری اور میں آپ سے مخاطب ہوں برطانیہ کے شہر مانچسٹر سے. ناظرین، کہا جاتا ہے کہ کسی بھی قوم کو سنوارنے میں وہاں کے علماء کا اور وہاں کے جو مفتیان ہیں ان کا بہت کردار ادا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے قوم کو ڈائریکشن دینی ہوتی ہے اسلام کے متعلق، اور اسلام کا جیسا ویژن ان کا براڈ مائنڈڈ ہوگا ویسے ہی قوم کو وہ اچھا میسج دے سکیں گے. بدقسمتی کے ساتھ آج ملک پاکستان میں یہ ایک ایسا طبقہ ہے جس کو کہیں سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. جس کا جی آتا ہے وہ اپنے نام کے ساتھ مولانا لگا لیتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ اپنے نام کے ساتھ علامہ لگا لیتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ اپنے نام کے ساتھ پیر لگا لیتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا لیتا ہے. بالکل جناب، آج میں ایسے ہی ایک 2 نمبر پیر اور مولوی کو بے نقاب کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور دلائل کے ساتھ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. پہلے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ جناب مولوی سے پیر کیسے بنے اور مولوی سے علامہ اور علامہ سے پیر ایک دم کیسے بن گئے. سنیں پہلے یہ فرما کیا رہے ہیں، پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ پیر ہیں، مولوی ہیں یا علامہ ہیں یا صرف ایک عام آدمی سے بھی کم تر ہیں. واچ دس پہلا کلپ، میں اس کے بعد آپ کو پورا کلپ یہ لیکچرار اور پروفیسر ٹائپ ڈاکٹر بظاہر القادری جیسے لوگ مذہبی ہجڑے سمجھا کرو نا یار. ہاں، یہ بھی بڑی عجیب مخلوق ہے اللہ کی. مذہبی ہجڑے سمجھا کرو نا یار. مذہبی ہجڑے سمجھا کرو نا یار. جی جناب، آپ نے دیکھا، آپ نے دیکھ لیا کہ میری مراد علامہ غفران سیالوی صاحب ہے. میں ایک دنیا دار آدمی ہوں اور یہاں برطانیہ میں رہ رہا ہوں، پاکستان میں بھی نہیں رہ رہا، لیکن مجھے میرے دین نے یہ سکھایا ہے کہ کسی سے اختلاف بھی کرنا ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ کبھی کسی کا نام نہیں بگاڑنا چاہیے، اور جو نام بگاڑتا ہے اسپیشلی علماء کرام کا جو نام بگاڑتا ہے اس پر اللہ پاک کی لعنت ہے. ٹھیک ہے، اچھا آگے چلتے ہیں. یہ علامہ صاحب، آپ نے اگر آپ کو دین کی اصل کی علی بے جیم بھی نہیں پتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کسی مسلمان کا نام نہیں بگاڑنا چاہیے، تو ہاؤ از پاسبل کہ آپ ایک عالم دین جنہوں نے دین کے لیے خدمت کی ہے، آپ ان کا نام لے کے کہہ رہے ہیں ان کا نام ہے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. ٹھیک ہے، آپ اختلاف رکھیں، لیکن آپ کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ علامہ طاہر القادری صاحب کو بلانے کی بجائے آپ ان کو کہہ رہے ہیں باہر القادری، اور آپ کہہ رہے ہیں مذہبی ہجڑا. آپ کا یہ جو زبان ہے، آپ کی زبان اور ایک طوائف کی زبان میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ کی اوقات ایک مسجد کے امام کی ہے. آپ کے لیے مجھے ایک شعر یہاں پہ یاد آ رہا ہے کہ قوموں کیا ہے، قوم کی امامت کیا ہے، یہ کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام. قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، یہ کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام. اگلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے آپ نے پیر لگایا ہوا ہے اپنے نام کے ساتھ. ڈو یو نو واٹ دا میننگ آف دا پیر؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، اور آپ کو شرم آئے گی. آپ اپنے آئینے میں جا کے دیکھنا کہ آپ کی اوقات ایک ٹکے کی نہیں ہے، لیکن آپ نے اتنا بڑا ٹائٹل لگا رکھا ہے. ڈو یو نو واٹ دا میننگ آف دا پیر؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. پیر وہ ہوتا ہے جو صاحب حضوری ہو. میرے معنی میں اس کو پیر مانتا ہوں جو میرے مصطفیٰ کی کچہری میں جا کے بیٹھتا ہو. شیخ اور مربی وہ ہوتا ہے جو آقا کی کچہری میں جا کے بیٹھتا ہو. اگر تمہیں یہ اللہ نے شان نہیں عطا کی، تم ایک مولوی ہو، اور مولوی بھی 2 ٹکے کے ہو کہ جس نے میرے آقا کی حدیث بھی نہیں پڑھی کہ کسی کا نام، مسلمان کا نام بگاڑنے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت بھیجی ہے. اگر تمہیں اتنا بھی دین کی اصل بھی نہیں پتا تو میں تمہیں مولوی بھی کہلوانے کے قابل نہیں سمجھتا. ہے تمہاری یہ شان؟ پیر لگا رکھا ہے. پیر کا معنی جو ہوتا ہے نا، جو آج ہر بندہ اپنے نام کے ساتھ پیر لگا لیتا ہے، اصل میں اس کو پیر سمجھتا ہوں، اس کو شیخ سمجھتا ہوں، اس کو مربی سمجھتا ہوں 2 تعلق سے. ایک، وہ میرے مصطفیٰ کی جب رات کو کچہری لگتی ہے
آپ کو تو اس کا بھی نہیں پتا ہوگا کہ کچہری کہاں کوئی لگتی ہے. جب رات کو کچہری لگتی ہو تو وہ میرے محبوب کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہو, میرے آقا اس کو ڈائریکٹ فیض دیتے ہوں. ایک اور دوسرا, شیخ, مربی اور پیر وہ ہوتا ہے جو وہ اپنے کارکنان سے ملے یا نہ ملے, لیکن روحانی طور پہ اپنے شیخ کے ساتھ مرید کا تعلق قائم ہو, وہ مرید ہوتا ہے, وہ شیخ ہوتا ہے. تم مولوی ہو, مولوی رہو. تم نے اپنے نام کے ساتھ پیر لگا رکھا ہے, تم تو مولوی کہلانے کے قابل بھی نہیں ہو, مولویوں کے نام پہ بھی دبا ہو تم. اگلی بات سنو میری. تم نے کہا کہ طاہر القادری کی کوئی کرامت آپ کو بتا رہا تھا کبوتر والی. چھوڑ اس کو, کبوتر کو. وضو کر, ابھی میری بات سن کے چیلنج کو قبول کرنا ہے تو نے. وضو کر, لاہور پہنچ, لاہور پہنچ اور ویڈیو بنائے گے ہمارے بندے قرآن پہ حلف دے کے. تو نے کہنا ہے کہ اگر طاہر القادری مجھے آقا کی بارگاہ سے زیارت کروا دے تو میں پوری زندگی منہاج القرآن کے نام پہ وقف کر دوں گا. اگر ڈاکٹر طاہر القادری کو اللہ نے یہ شان نہیں دی ہوئی, علی چودھری پوری زندگی تیری نوکر بن جائے گا. تیرا انگلینڈ چھوڑ کر پوری زندگی کے لیے تیرا نوکر بن جائے گا. یہ چیلنج کا میں تمہارا انتظار کروں گا, اور یہ ویڈیو اینڈ پہ تیرے لیے لگا رہا ہوں. اور آئینے میں جا کر اپنی شکل بھی دیکھنا, اور ڈاکٹر طاہر القادری کی پوری دنیا میں خدمات جو ہے نا دین کے لیے, وہ بھی دیکھنا. اور یہ بھی دیکھنا کہ تو نے دین کے نام پہ کتنا چندہ اکٹھا کیا ہے, کتنا کیا اکٹھا. دین کے نام پہ چندوں کی وجہ سے تو پلا ہے. آج تک آپ نے کیا دین کی خدمات کی ہے, مجھے گنوا دیں. راول پنڈی سے نکل کر آپ کا نام کوئی نہیں جانتا. آپ کا کام تو دور کی بات ہے, آپ کا نام ایک فتنہ پر مولوی کے نام سے مشہور ہے. میں ایک دنیا دار آدمی, میں آپ کو یہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اگر دین کی اصل نہیں پتا, تم اختلاف کرو. میں آپ کو آخری بات یہاں پہ کہہ کے اس ویڈیو کو بند کرنے جا رہا ہوں کہ اختلاف علماء میں چلتا آ رہا ہے. امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ کا اختلاف تھا. کس بات پہ ایک اختلاف تھا کہ وہ رفع یدین کے قائل تھے, امام اعظم ابو حنیفہ رفع یدین کے قائل نہیں تھے. لیکن جب امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہوا تو ان کے مزار پر حاضری دینے کے لیے گئے, نماز ادا کی تو وہاں پہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے رفع یدین نہیں کیے. تو ان کے مریدین نے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اتنے بڑے امام کی بارگاہ میں آ کر مجھے اپنا عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ ادب ہوتا ہے. اختلاف علماء میں قائم ہے, چلتا آ رہا ہے اختلاف. کبھی کسی نے کچھ رائے رکھی, کبھی کسی نے کچھ رائے کی. تو یہ بتا رہا ہوں, یہ جو تحریک ہے, یہ تحریک لوگوں کو کال سے نکال کر حال میں لانے والی ہے. اور یہ تحریک اس صدی کی رسول نما تحریک ہے, جس نے لوگوں کی عقلوں, شعوروں اور علموں پر پڑے ہوئے جہالت کے پردے اٹھا کر مصطفیٰ کا مقام دکھا دیا ہے. شرق کا غرب مصطفیٰ کا مقام دکھا دیا. اور ایک وقت تھا جب لوگ زبان کھولتے تھے مصطفیٰ کے مقام پر, حضور کی شان پر تان کرتے تھے, اعتراض کرتے تھے, مناظرے, تنقیدیں, اور پیچھا نہیں چھوڑتے تھے. یہ تحریک منہاج القرآن کے پہلے 10 سال کی جنگ نہیں, ان کی زبانیں بند کی. آج کوئی بات کہنے کی جرت نہیں کرتا. آج وہ بھی نظام مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں, وہ بھی میلاد مناتے ہیں, وہ بھی حضور کے ترانے گاتے ہیں, وہ بھی یعنی ڈیفنس پہ ڈال دیا, ان کو ڈیفنسو کر دیا, اور مقام مصطفیٰ کو اتنا اجلا کیا کہ روئے زمین پر ہے کسی کی جرت کہ مقام مصطفیٰ پر کوئی بات کر دے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں, کبھی کبھی وہ وقت ہوتا ہے, کبھی کبھی وہ وقت ہوتا ہے, کبھی کبھی وہ وقت ہوتا ہے جو علم کی زبان سے سمجھنا چاہے اسے علم کی آنکھ سے مصطفیٰ کا مقام دکھا دے, اور جو علم کی زبان سے نہ سمجھنا چاہے آنکھ سے سمجھنا چاہے. خدا کی قسم میں تو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں, کبھی کسی مجلس میں کوئی آ کے کہے اسے مصطفیٰ کا مقام دکھا دے.
रसूल मुकाम मुस्तफा की मारिफत की तहरीक है, ये रसूल गुलामी मुस्तफा के फैज की तहरीक है, ये रसूल भटके हुओं को पकड़कर मुस्तफा की गली में पहुंचा देने की तहरीक है, मुस्तफा के कदमों में गिरा देने की तहरीक है। कोई शख्स भाई नहीं, छोड़िए बस, भाई नहीं, बस छोड़ो बेटा, भाई छोड़ो छोड़ो बेटे, छोड़ो 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 इस बात को। डॉक्टर जाकिर नाइक को 5 खत लिखे डॉक्टर तैरुल कादरी साहब ने कि मेरे सामने बैठ, अजय तक हिम्मत न ऐस पई, तो पौन लगी भी नहीं, पौन लगी भी नहीं। खुदा दी कसम, इख्तिलाफ अपनी जगह ते, पर रोज मामा तैरुल कादरी भी नहीं जमदी। इख्तिलाफ मैंने भी शायद कुछ होसी होना, पर सजनों दौर बड़ा नाजुक है। इस दौरे जिस बंदे 8 खूबियों होन ते 2 खामियों होन ना, ते साहिब बसीरत आदमी वो ये जड़ा 8 खूबियों नूं वेखे 2 खामियों नूं ना वेखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे की जिंदगी करे, अल्लाह उस बंदे की जिंदगी बरकत दे। बाहर की दुनिया च वेखो शख्स ने कितना काम किया जी, पूरे दे पूरे गिरजा घर दे जनाबे वाला सारे दे सारे ईसाइयों के नाल बह के मुनादरे किए थे, सारा दे सारा गिरजा घर 450 बंदा हद के उत्ते मुसलमान होया, हजारां की तादाद शख्स ने मुसलमान किए। एक क्रेडिट केड़े पासे वैसी तुम क्या समझते हो, इन्होंने क्रेडिट जाता। तवज्जो करना, अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे बुजुर्गों की जिंदगियों में बरकत दे। आपको पता है कि दुबई के अंदर सरकारी तौर पर मिलाद मनाया जाता है। पहले दुबई पे में भी पाबंदी थी, तैरुल कादरी साहब ने वहां मिलाद की तकरीर की, इनको जनाबे वाला अरेस्ट कर लिया गया। इन्होंने कहा भाई आप अपने मुहक्किकीन हमारे साथ बिठाएं। 4 उस वेले जिंदा सी, अल्लाह उदी कब्र रोशन करे, शेख जैद ने अपने 4 फनीयर किस्म के दुबई के आलिम मंगवाए ते 4.5 घंटे तैरुल कादरी साहब नाल अरबी दे विच मिलाद ते मुनादरा होया। ओ मुनादरा तैरुल कादरी साहब इंज जिते भी उन 4 मौलवी डॉक्टर शेख जैद नूं आख्या जी सरकारी तौर पर ऐलान करो ते हुण तुहाडी खुशखबरी है कि पूरे दुबई दे विच 12 रबीउल अव्वल नूं छुट्टी होंदी है ते 12 रबीउल अव्वल सरकारी तौर पर मिलाद मनाया जांदा है। खुदा के फजल की अलामत यह है कि तवज्जो हो जाए तो मौत जिंदगी से बदल जाए। मुझे खबर मिली कि बारकस में कुछ लोग आपका अकीदा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दुरुस्त है? मैं बताना चाहता हूं कि खुदा का फजल हो जाए तो मौत जिंदगी में बदल जाए, फजल अंधेरा रोशनी में बदल जाए, गुमराही हिदायत में बदल जाए। ये तो अहवाल है। अरे वो तो बड़े लोग थे, वो तो बड़े लोग थे। अगर कोई मुनकर है और नहीं मानता कुरान को, और कुरान की बात उसकी समझ में नहीं आती, कोई मुनकर है, मुझे मुस्तफा के नालैन की कसम, नालैन मुस्तफा की कसम, कोई मुनकर है खड़ा हो जाए और मुझे कहे जो देखना चाहता है